تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ مقرر کیا، آزمائشوں اور مصیبتوں کو تنبیہ، یاد دہانی، گناہوں کا کفارہ اور پاکیزگی کا ذریعہ بنایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ جس نے شریعت کو محکم بنایا، جس نے ہدایت، رہنمائی اور روشنی اور بصیرت کے لیے شریعت کو محکم و پائیدار بنایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ نے گواہی دینے، بشارت سنانے، ڈرانے اور اس کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اللہ کی رحمتیں اور بے بہا سلامتی کا نزول ہو ان پر، ان کے آل و اصحاب پر جو روشن چہروں، فصیح زبانوں، کشادہ سینوں اور فیاض طبیعتوں کے مالک تھے۔ اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، کیونکہ تقوی کے ذریعے نفس میل کچل اور گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور روحیں برائیوں اور نقصان دہ چیزوں سے معمون و محفوظ رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اے مسلمانوں، دنیا تنگیوں اور تکلیفوں کا گھر ہے، اس کی مصیبتیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، اس کے رنج و غم بار بار لوٹ کر آتے ہیں، اس کی اذیتیں وسیع و عریض فضا کو تنگ کر دیتی ہیں اور دل کو جلتے انگاروں پر الٹ پلٹ کرتی ہیں، اور اس کے درد و علم دل، جسم اور جمادات کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ ہر روز ہم کسی رخصت ہونے والے کو، کسی غمزدہ شخص کو، کسی عزیز کو الوداع کرتے ہوئے اور کسی محبوب کو غم میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور جو کوئی اس دنیا میں ایسی زندگی چاہتا ہے جو غموں اور تکلیفوں سے خالی ہو، تو وہ ایک ناممکن چیز کے حصول کا طلبگار ہے۔ زمانہ کبھی بھی دلی صدمے، بھوک کی تکلیف اور خوفناک حملوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً تم اپنے مالوں اور اپنی جانوں میں ضرور آزمائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے تاکہ یہ معلوم کر لیں کہ تم میں سے مجاہد کون ہے اور صابر کون، اور تمہارے احوال کی جانچ پڑتال کریں گے۔ جو شخص قضا و قدر پر ایمان رکھتا ہے اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ کائنات میں کوئی چیز اللہ کے علم اور اس کی مرضی کے بغیر وقوع پذیر نہیں ہوتی۔ دنیا میں کوئی چیز اس کی مشیت سے باہر نہیں جا سکتی، ہر حکم اس کی تدبیر اور اندازے کے مطابق صادر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے لیے کچھ ایسی تقدیریں مقرر کر رکھی ہیں جو نافذ ہو کر رہتی ہیں، جن کے احکام اور نفاذ کو کوئی روک نہیں سکتا، اور ان کے تیروں کو نشانے سے کوئی چیز پھیر نہیں سکتی۔ کسی بھی شخص کو ٹھوکر لگتی ہے، کوئی رگ پھڑکتی ہے یا کوئی خراش آتی ہے، تو یہ سب پہلے ہی سے طے شدہ اور لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ ایک کتاب میں ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یقیناً اللہ پر یہ بہت آسان ہے، تاکہ تم نہ اس پر غم کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر پھول جاؤ جو تمہیں عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، بہت فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا۔ بے شک تم خوشی اور غم دونوں حالتوں سے گزرو گے، اور جو کچھ آنے والا ہے وہ بلا شبہ آ کر رہے گا۔ اے مسلمانوں، جب زمانے کے حادثات نازل ہوں تو انہیں بڑا نہ سمجھو، اور جب سخت بلائیں آئیں تو گھبراؤ نہیں۔ مصیبت کی مدت کو لمبا خیال مت کرو، اللہ کی کشادگی سے نا امید نہ ہو اور اس سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ہر مصیبت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ختم ہونے والی ہے، اور ہر غم چاہے کتنا بھاری کیوں نہ ہو گزر جانے والا ہے۔ تنگی کے بعد آسانی ہے، شکست کے بعد کامیابی ہے، شکست کے بعد کامیابی ہے، ناگواری کے بعد بہار آتی ہے، بارش کے بعد مطلع صاف ہوتا ہے، اور جب شدت انتہا کو پہنچتی ہے تو رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور جب مصیبت حد سے بڑھتی ہے تو خوشحالی آتی ہے۔ لہذا اضطراب کا شکار نہ بنو، غم کے ساتھی نہ بنو، بدشگونی کے اسیر نہ بنو، اور رنج و غم کے غلام نہ بنو، کیونکہ غموں کا زہر افکار کو منتشر کر دیتا ہے اور عمروں کو کم کر دیتا ہے۔ یہ راتیں انسانوں کے لیے منزل کی مانند ہیں، جہاں عمریں مختصر اور طویل ہوتی رہتی ہیں۔ غموں کے ساتھ مختصر راتیں بھی طویل لگتی ہیں، اور مسرتوں کے ساتھ طویل راتیں بھی مختصر محسوس ہوتی ہیں۔
کسی کھوئی ہوئی چیز پر افسوس کرنا، اس کے لیے بے قرار ہونا، شدید ندامت کا اظہار کرنا، اس کے لیے غمگین رہنا، حد سے زیادہ حسرت کرنا، بار بار افسوس کرنا اور اپنے آپ کو غموں کے سپرد کر دینا، یہ سب انسان کو جان سے مار ڈالنے، دل کو پگھلا دینے اور جسم کو تباہ کر دینے کے مترادف ہے۔ لہذا غم میں حد سے آگے نہ بڑھو، لہذا غم میں حد سے آگے نہ بڑھو، لہذا غم میں حد سے آگے نہ بڑھو، ان زخموں کو تازہ مت کرو جو مدھم ہو چکی ہیں، غم و پریشانی میں غرق نہ ہو جاؤ اور مصیبتوں اور دردوں کو بار بار یاد کرنے میں مبالغہ نہ کرو، کیونکہ جب غم حد سے بڑھ جائے اور آنسو مسلسل بہتے رہیں تو آنسو خون میں گھلنے لگتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے جو اپنے بیٹے یا والد کے بچھڑنے پر ایسے روئے جیسے کوئی زخمی درد سے تڑپتا ہے، نہ انہیں بھولتا ہے اور نہ راحت و سکون حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ ان کا جسم کمزور پڑ گیا اور ان کا وجود مٹ گیا۔ اور کتنے ہی حسرت اور افسوس کرنے والے ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی ان کی قسمت ان کا ساتھ نہ دیا تو ان کا غصہ بڑھ گیا، اور جب بھی ان کا مال کم ہوا تو ان کی تکلیف اور پریشانیوں میں اضافہ ہو گیا۔ اور کتنے ہی غمزدہ ایسے ہیں جنہیں درد نے ایسے گھائل کیا جیسا کہ کوئی تراشنے والا قلم تراشتا ہے۔ لہذا اپنے دل کو ان چیزوں میں نہ الجھاؤ جو تم سے چھن چکی ہے اور تم سے دور ہو چکی ہے، اور خود کو غم، افسوس اور مایوسی میں ہلاک نہ کرو اس چیز کے لیے جو تمہاری قسمت میں نہیں لکھی گئی تھی اور نہ ہی تمہارے نصیب میں تھی، اور نہ ہی بہت جلد زائل ہونے والی چیز کو تھامے رکھو جو تم سے جدا ہونے والی ہے یا جس سے تم خود جدا ہونے والے ہو۔ جو چیز پریشانی کو ہلکا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے اور اس کے ایام لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں، خوشی ہو یا غمی آخر جانے ہی والی ہے، وگرنہ پھر ہم ان سے منتقل ہونے والے ہیں۔ اے مصیبت زدہ اور غم زدہ شخص، ہر مصیبت اور آزمائش کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرو، کیونکہ یہ الفاظ دکھوں کے لیے مداوا اور غم زدہ شخص کے لیے راحت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو مصیبت زدہ لوگوں کے لیے پناہ اور آزمائش میں مبتلا لوگوں کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ صبر کرنے والوں اور انا للہ پڑھنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والوں کے لیے آزمائشوں پر صبر اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کے انعام کے طور پر اپنی مغفرت اور رحمت کا وعدہ دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یقیناً ہم تمہیں خوف اور بھوک اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی میں سے کسی نہ کسی چیز کے ساتھ میں آزماتے رہیں گے۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آئے تو فوراً کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے رب کی طرف سے عنایت اور رحمتیں پرستی ہیں، ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی مسلمان نہیں جسے مصیبت پہنچے وہ بات کہے جس کا اللہ نے اسے حکم دیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یقین ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، مگر اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ مسلم۔ اے غمگین اور درد مند انسان، صبر مومن کی ڈھال اور بھروسہ کرنے والے کا قلعہ ہے، لہذا اس مصیبت پر صبر کرو جس کی شدت نے تمہیں کمزور کر دیا ہے اور جس کی آزمائش نے تمہیں بے بس کر دیا ہے۔ تقدیر کی مٹھاس اور کڑواہٹ دونوں پر صبر کرو اور مصیبت کی تلخی کو صبر کے حوصلے اور عزائم سے برداشت کرو، کیونکہ صبر ہی غموں کا مداوا ہے۔ صبر کرو مصیبتوں کی سختیوں اور ان کے صدموں پر، صبر کرو زمانے کی آفتوں اور مشکلات پر، کیونکہ کسی انسان کی زندگی ہمیشہ خوشگوار نہیں رہتی اور نہ کسی کے لیے راحت و لذت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ جس نے اپنے نفس کو صبر کا عادی بنا لیا وہ تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، اور جو شخص غموں کو برداشت کرنے، آزمائشوں کو سہنے اور اللہ کی تکلیف دہ تقدیر پر راضی رہنے کا عادی ہو جائے، اللہ اسے بے پناہ اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، یقین کامل کے ذریعے اپنے دل سے غموں کو نکال دو، کیونکہ یقین امیدوں کو وسعت دیتا ہے، سینوں کو کھولتا ہے اور دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ پیش آنے والی آزمائشوں اور مشکلات کو آسان جانو، اللہ پر حسن ظن رکھو، اس سے دعا کرو
اس کی پناہ میں آ جاؤ اور باکثرت اس کا ذکر کرو. یہی چیز دائمی غم، غالب پریشانی، بے چینی، شدید افسردگی، جلن بھری حسرت کو دور کر دیتی ہے. ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اسی کے ذریعے نجات پاتے ہیں. بس تم اپنے معاملات میں رحمان پر تکمل، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. بس تم اپنا غم اس کے حوالے کر دو اور لوگوں کا رب تمہاری تمام فکروں کے لیے کافی ہے. رحمان پر توکل کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو اور اس کے فیصلے پر صبر کرو. ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. بس اپنا غم اس کے حوالے کر دو، لوگوں کا رب ہی تمہارے تمام فکروں کے لیے کافی ہے. اے مسلمانوں، دل کو پریشانیوں سے تسلی دینا، خوشی اور راحت کا سامان مہیا کرنا، تکلیف اور پریشانی دور کرنا، زخمی دل کو مضبوط کرنا، زہر آلود کا افکار کا مقابلہ کرنا، غموں اور پریشانیوں کو دور کرنا شرعی اور عقلی تقاضا ہے. کیونکہ چھپے ہوئے غم دلوں کو کمزور کر دیتے ہیں، حوصلوں کو پست کر دیتے ہیں اور کمزوری اور پس مردی کو جنم دیتے ہیں، زندگی کو بگاڑ دیتے ہیں، خیر کے راستوں کو روک دیتے ہیں اور چلنے والوں کو منزل سے محروم کر دیتے ہیں. غموں سے خود کو آزاد کرو، کیونکہ کوئی چیز ہمیشہ نہیں رہتی اور تمہارے غم بھی ہمیشہ باقی نہیں رہتی. قرآن کریم کی تلاوت دلوں کے لیے تسکین، پریشانیوں کے لیے نجات اور مصیبتوں کی شدت کو کم کرنے کا ذریعہ ہے. نیک اور مخلص دوستوں سے ملاقات جسم کے لیے عافیت اور درد دل کا مداوا ہے. کہا جاتا ہے کہ بھائیوں سے ملاقات غموں کو زائل کر دیتی ہیں، اور اقسم بن سیف نے فرمایا دوستوں سے ملاقات غموں کے لیے تسلی کا باعث ہے. مصیبتوں کی تپش کو کم کرنے اور ان کی شدت کو ہلکا کرنے میں یہ بات بھی مدد دیتی ہے کہ مبتلا شخص کو یہ سمجھے کہ جو آزمائشیں اور حادثے اس سے دور رکھے گئے ہیں وہ اس آزمائش سے زیادہ ہیں جو اس سے سخت جس سخت مبتلا ہے. اور یہ بھی جانے کہ انبیاء اور اولیاء میں سے کوئی بھی اپنی زندگی میں مصیبتوں اور آزمائشوں سے نہیں بچ پائے. سب سے بڑی تسلی یہ ہے کہ مبتلا شخص یقین رکھے کہ تکلیفوں، بیماریوں اور مصیبتوں کے ذریعے گناہ اور برائیاں معاف ہو جاتی ہے. ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، مومن کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، نہ تھکاوٹ، نہ بیماری، نہ غم، حتیٰ کہ کوئی فکر بھی جو اسے فکر مند کر دے، مگر اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. مسلم نے اس کی روایت کی ہے. فضل بن سہل نے کہا، بیماریوں میں ایسی نعمتیں ہیں جنہیں کسی عقل مند کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گناہوں کا کفارہ، صبر کے اجر کا ذریعہ، غفلت سے بیداری، صحت کی حالت میں نعمت کی یاد دہانی، توبہ کی دعوت اور صدقہ دینے کی ترغیب ہے. اور جس نے خود کو اور اپنی زبان کو بے صبری اور اعتراض سے دور رکھا تو اس پر آنکھوں کے آنسو، دل کا غم اور سینے میں درد کے احساس کی وجہ سے مواخذہ نہیں ہوگا. مذمت، ملامت اور گناہ اس شخص کے لیے ہے جو چہرے پر تھپڑ مارے، بین کرے، بے صبری کرے. بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اپنے چہروں کو پیٹتی اور گریبان چاک کر لیتی ہے اور جاہلیت کی باتیں کرتی ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. متفق علیہ. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نوحہ کرنے والی عورت نے موت سے پہلے توبہ نہ کی تو اسے قیامت کے دن کھڑا کر دیا جائے گا اور اس پر ایک کرتا تار کول کا ہوگا اور ایک قمیص خارش کی ہوگی. مسلم نے اس کی روایت کی. اور جزا فضا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جو گزر گیا اسے غم لوٹا نہیں سکتے. اللہ مجھے اور آپ کو معافی اور عافیت عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو عطا کیے جانے پر شکر کرتے ہیں، آزمائے جانے پر صبر کرتے ہیں اور گناہ کرنے کا استغفار کرتے ہیں. میں نے جو کہا آپ نے سماعت فرمایا، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، لہٰذا آپ بھی مغفرت طلب کریں اور مغفرت طلب کرنے والوں کی کامیابی کے کیا ہی کہنے.